أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں بنی اسرائیل کی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. اب جو آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب سے جب وہ دور ہو چکے ہیں، اللہ کی کتاب کو انہوں نے اسے پش ڈال دیا تو پھر وہ کرتے کیا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس کی شیطان تلاوت کیا کرتے تھے علی ملک سلیمان کی حکومت میں. وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفر، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ شیطانوں کے منتروں کی پیروی کیا کرتے تھے. یہودیوں کے یہاں جادو منتر اس کا بڑا رواج ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. سفلی اعمال یہ بہت زیادہ ان کے یہاں پھیلا ہوا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو قوم سچائی سے دور ہوتی ہے، حقیقت پسندی سے دور ہوتی ہے، خدائی تعلیمات سے دور ہوتی ہے، تو پھر شیطان ان کو ایسی ہی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے. جب عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، محنت کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی چیزوں کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں جو آسانی سے حاصل ہو سکے، جس کے لیے محنت نہ کرنی پڑے، کم وقت ہو اور فائدہ زیادہ ہو. یہ نظریہ عام طور پر ان قوموں میں پروان چڑھتا ہے جن کا حوصلہ کم ہوتا ہے، جن کے عزائم پھسے ہوتے ہیں، جو حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہیں. چنانچہ یہودیوں کے سلسلے میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ جادو اور منتروں کے پیچھے پڑے، اور اس سلسلے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، ان چیزوں کے پیچھے پڑے جو شیاطین سلیمان کی حکومت میں کیا کرتے تھے. علماء نے اس کی تفصیل یوں لکھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت بڑی تھی، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اور بڑے نبی بھی تھے. اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، وہ ہواؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا، جنات شیاطین بھی ان کے کنٹرول میں تھے، جس کی وجہ سے غیر معمولی چیزیں ان کی حکومت میں ظاہر ہوتی تھی. کئی دنوں کا سفر وہ منٹوں میں کرتے تھے. شیاطین اور جنات سے بھی بڑے
بڑے بڑے کام میں تعاون لیتے تھے، وہ سب ان کے تابع بن کر تھے، جس سے شیاطین نے لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلانی شروع کر دی کہ سلیمان علیہ السلام پہ جو اتنا بڑا کنٹرول حاصل ہوا ہے، اتنا پاور حاصل ہوا ہے، اتنی طاقت حاصل ہوئی ہے، یہ جادو کی بنیاد پر ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو جادو منتر وغیرہ سکھانا شروع کر دیا اور ان کو بتانا شروع کر دیا کہ آپ بھی اس طرح کی چیزوں کو سیکھ لو گے تو آپ کو بھی اس طرح کی قوت حاصل ہو جائے گی۔ بعد میں یہی چیزیں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کرنی شروع کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ منتر ہے، ان کے یہ جادو ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ آج بھی سفلیات اور عملیات کو جو کتابیں ملتی ہیں اس میں سلیمان علیہ السلام کا بڑا حوالہ رہتا ہے، اکثر جگہوں پر ان کا حوالہ، ان کے نام کی جنتریاں، بہت سی چیزیں رہتی ہیں، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغام پر عمل کرتے تھے، ان کو جو طاقت ملی تھی وہ اللہ کی طرف سے ملی تھی، اس میں نہ شیطان کا کوئی حصہ تھا نہ جادو منتر کا کوئی حصہ تھا۔ ان سب چیزوں کی مخالفت کے لیے وہ آئے تھے۔ یہ تو جنات اور شیاطین، چاہے وہ انسان میں سے ہو جنات میں سے ہو، ان لوگوں نے اپنے جادو، اپنے منتر، اپنے اعمال کو بعد میں لوگوں میں عام کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں میں چرچا ہو جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوخ کیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی یہ ذہنیت عام ہوتی چلی شروع ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تک نعوذ باللہ کفر کی بھی نسبت کی۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں انبیاء کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کی باتوں میں کبھی تضاد بھی ہوتا ہے، ایک طرف حضرت سلیمان کو نبی بھی کہتے تھے اور ایک طرف ان کی طرف جادو کی نسبت کرتے تھے، یہاں تک کہ کفر اور شرک کی بھی نسبت کرتے تھے، اور آج بھی ان کی کتابوں میں ایسی عبارتیں پائی جاتی ہیں جن سے نعوذ باللہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بت پرستی میں ملوث ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ، جو نبی بت پرستی کے خلاف اعلان جنگ لے کر آیا تھا، اعلان جنگ کر رہا تھا، اس نبی کی طرف اس کی نسبت کرنے میں بھی انہیں شرم نہیں آتی تھی۔ چنانچہ قرآن ہی پہلی کتاب ہے جس نے باقاعدہ اس کی تردید کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے ملک کے سلسلے میں تلاوت کیا کرتے تھے، ان کے عہد حکومت میں پڑھا کرتے تھے یا ان کی طرف منسوب کر کے پڑھا کرتے تھے، ان منتروں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا كَفَرَ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اب لوگوں کو حیرت ہوتی ہے ایک نبی کفر کیسے کر سکتا ہے، لیکن آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ ایک تو ان کا جو جادو تھا وہ کفر اور شرک پر مبنی تھا، اس کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرنا گویا ان کی طرف شرک کی نسبت کرنا۔ دوسرا، صراحت سے ان کی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو گئے تو اپنی بعض بیویوں کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ نعوذ باللہ، اتنی بڑی جرأت! تو اللہ نے کہا وَمَا كَفَرَ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور حضرت سلیمان کی طرف اس کو منسوب کر دیتے، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے شرکیہ چیزوں کو لوگوں میں عام کیا اور لوگوں کے اندر شرک پھیلانے کی کوشش کی۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اسی طرح سے ان چیزوں کی انہوں نے پیروی شروع کر دی جو دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی ببابل، بابل میں ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب جادو عام ہو گیا
اور جادو کو ایک عبادت کی شکل دی گئی، تو جو لوگ جادو، منتر اور سفلیات اور عملیات کے بڑے ماہر تھے، بنی اسرائیل میں ان کا بڑا نام ہونے لگا، ان کو دینی اور مذہبی پیشوا کی حیثیت سے پیش کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے توڑ کے لیے 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت جن کا نام تھا، فرشتوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ جادو کیا ہے، معجزے کیا ہیں، اس کے اندر کیا فرق ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور وہ دونوں بھی جب لوگوں کو سکھاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف سے بطور امتحان کے بھیجے گئے ہیں، اس لیے آپ لوگ کفر اور شرک کو اختیار مت کیجیے۔ لیکن وہ لوگ ان کی باتوں کو مانے بغیر غلط چیزیں سیکھ کر لوگوں میں افتراق، انتشار پیدا کرتے تھے، میاں بیوی میں ناچاقی پیدا کرتے تھے اور اس طرح سے معاشرے کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی آگے تفصیل بیان کی گئی ہے۔ بہرحال اس ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ جو بنی اسرائیل سفلیات اور جادو ٹونے میں پڑے ہوئے تھے، ان کا حضرت سلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کا یہ کام نہیں۔ دوسرے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے جادو کی یا کفر کی یا شرک کی، سب جھوٹ ہے، سب ان کی طرف شیطانوں نے منسوب کیا ہوا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ابھی زمانے حال میں جو تحقیقات خود عیسائی علماء نے کی ہے، اہل کتاب نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان کی طرف جو شرک اور کفر کی نسبت کی گئی ہے وہ جھوٹ ہے، بعد میں توریت میں ملائی گئی ہے، اس کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال قرآن نے جو چیز واضح کی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے اس کی سچائی کو ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔